کے بولوں. اللہ ایک ہے، اس پہ تو جھگڑا نہیں ہوگا. تب تک عبدالرزاق مقبول، یونس، داؤد بریرہ یہ سب ہم کو اشارہ کیے. حضرت بھول گئے انگلینڈ میں گوروں کے پاس 3 خدا ہیں. آپ ایک لیے بیٹھے 3 خدا کے پاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے. تو دوستو، آج پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، جس میں بیان کر رہے ہیں غازی ملت حضور سید ہاشمیہ صاحب قبلہ، جو آج سے 15-20 سال پہلے کی یہ تقاریر ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ تقریر اگر آپ سنیں گے تو پھر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. اور یہ تقریر ہم نے بھی کبھی نہیں سنے ہیں، تو چلیے ہم سب مل کر اس تقریر کو سنتے ہیں اور اپنی ایمان کو مضبوط بناتے ہیں. تو چلیے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وإلهنا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وصحابہ اجمعین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ. رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور درود پاک. اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بارہ سے بلند صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرات سادات کرام، علماء ملت اسلامیہ، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، میری عفت ماں بہنوں، اسلام و سنیت کا یہ ہم پر زبردست احسان ہے کہ ہم خوشی میں بھی اپنے مالک کو یاد کرتے ہیں اور غم میں بھی اپنے مالک ہی کو یاد کرتے ہیں. برادر طریقت الحاج ابراہیم مرحوم سے میری ملاقات پچھلے دورہ برطانیہ کے موقع پر ایئرپورٹ پر ہوئی تھی. مانچسٹر ایئرپورٹ پر انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میاں بہت دن ہو گئے، آپ کو نبی پور میں تقریر کرنی ہوگی. میں آپ سے رابطہ قائم کروں گا، کانٹیکٹ کروں گا اور آپ سے تاریخ لوں گا. میں نے کہا ادھر تو میں اکتوبر اور نومبر میں مصروف ہوں،
मुलाकात तो ज़रूर होगी, लेकिन वो बड़ौदा में वकील साहब की बेटी की शादी में मुझे पहुंचना है। उस सिलसिले में मैं आऊंगा तो मुलाकात होगी, इंशाअल्लाह तारीख ज़रूर दूंगा। फिर मैं मैनचेस्टर से इंडिया आया और इंडिया में सिर्फ 10-12 दिन रहा। फिर मैं इंग्लैंड चला गया अपने बकिया जलसों को कंप्लीट करने, और उन्हें कंप्लीट करके लौटा तो यकीनन मेरी मुलाकात फिर उसी हिसाब से हुई। मैं बड़ौदा शादी में आया था, 1-2 जलसे मजीद थे। इसी दौरे में मुझे खबर मिली। मुझे क्या मालूम था कि कल तक जो मेरा सामान उठा रहा था उसका बोझ जनाजे की सूरत में मुझे अपने कंधे पर उठाना पड़ेगा। और फिर आप देख रहे हैं कि मेरा कल यानी जो सुबह गुजर गई, इसमें मेरा कंफर्म रिजर्वेशन था, और मेरी जिंदगी का ये पहला इतिहास है कि कंफर्म टिकट होते हुए भी मैं न जा सका। मुझे तारीख देनी पड़ी। शायद इसकी वजह ये है कि मैं मुरीदों से तो इनकार कर सकता था, अपने पीरों से इनकार कैसे कर सकता हूँ। जरूर मरहूम की रूह ने अपने मुर्शिद को याद किया होगा, वहां उन्होंने नंबर मिलाया होगा जहां से मेरे दिल को ये हुक्म मिला। फिर क्या था, उनके सादतमंद बच्चों ने आगे बढ़कर अब्दुल रज़्ज़ाक और मकबूल, ये दोनों बिल्कुल ही बज़िद हो गए। इस जिद में मरहूम की ख्वाहिश है, मरहूम की ख्वाहिश में सुन्नियत से प्यार है, सुन्नियत के प्यार में ही तो कब्र का करार है। आज हम ईसाले सवाब की गरज से इस रूहानी और मजहबी दीनी इजलास का इनेकाद कर रहे हैं कि इसका सारा का सारा सवाब मरहूम की रूह को पहुंचे। नबीपुर को यह बताने की जरूरत नहीं कि वो इस गांव का ऐसा जनाजा था जिसमें मुहद्दिस आज़म हिंद के 2 बेटे और 1 पोते जनाजे से कब्र तक की जमानत लिए हुए थे। ये शायद वो पहला जनाजा है जिसमें मखदूमुल मिल्लत का घर जमा हो गया। पीर का प्यार यहां भी काम आता है और वहां भी काम आता है। लेकिन हम जिस इंसानी समाज में हैं, इस समाज का तो अजीब व गरीब हाल है। बड़ी विचित्र परिस्थिति में हमारा समाज है। ढंग से भी कोई बात कहो तो कुछ मानने वाले हैं, कुछ ना बोल देते हैं। सच्ची से सच्ची बात कहो तभी ना बोल देते हैं। मतभेद, डिस्प्यूट, इख्तिलाफ तबीयत आजीज आ गई। कितने लोग तो घबरा के कहते हैं, मौलवी साहब इख्तिलाफी तकरीर मत करना, इस्लाही करो। घबरा जाते हैं इख्तिलाफ से, कंटाल जाते हैं, भाई हरदम इख्तिलाफ इख्तिलाफ इख्तिलाफ। मैंने कहा, ए मौलवी सुन, क्या बोला तू? इख्तिलाफी तकरीर ना करो, इस्लाही करो, यानी तुझे भी तो इख्तिलाफी तकरीर से इख्तिलाफ है। तू भी तो इख्तिलाफ ही कर रहा है, ऐसी ना करो वैसी करो, इसी को तो इख्तिलाफ कहते हैं।
پورا مانو سماج، ہیومن سوسائٹی، انڈیا سے لے کے امریکہ تک کسی بات پر ایک نہیں۔ آج تو میں اپنے پیر بھائی کی ایصال ثواب کی محفل میں ہوں نا، آج میں بھی چاہتا ہوں کوئی اختلافی بات نہ کروں، پر میرے یار میری مدد کر، لا کوئی ایسا ٹاپک بتاؤ، کوئی عنوان جس پر میں بولوں اختلاف نہ ہو۔ چھوٹی سی چھوٹی بات لا، بڑی سے بڑی بات لا، مذہبی ہو، سیاسی ہو، سماجی ہو، معاشرتی ہو، بیوپاری ہو، کہیں سے اٹھا کے لا، اختلاف نہ ہو۔ میں سوچا لاؤ میں اللہ پہ بولوں، اللہ ایک ہے، اس پہ تو جھگڑا نہیں ہوگا۔ تب تک عبدالرزاق، مقبول، یونس، داؤد بریرہ یہ سب ہم کو اشارہ کیے، حضرت بھول گئے انگلینڈ میں گوروں کے پاس 3 خدا ہیں۔ آپ ایک لیے بیٹھے، 3 خدا ہیں ان کے پاس۔ عیسائیوں کے پاس 3 خدا ہیں، تو ہو گیا نا جھگڑا۔ ہم بولے اللہ ایک، خدا ایک، بولا خدا 3، God is one، بولے God are 3۔ تو ایک صاحب ہم سے یہ ہمارے چراغ نے کہا، کہاں یار یورپ امریکہ میں دیکھ رہے ہو حضرت، آپ جس دیش میں رہ رہے ہیں یہاں تو اب تک گنتی ہی نہیں ہو سکی کتنے خدا ہیں۔ جس سے ڈر گئے وہ خدا، جس سے گھبرا گئے وہ خدا، جس سے نفع ہوا وہ بھی خدا۔ دودھ ملا تو اماں، ابا کی پٹائی ہو رہی ہے، اماں کو پوج رہے ہیں۔ اگر وہ کھیت جوتنے سے انکار کرے تو پٹائی، دھڑا دھڑا۔ کہا بھائی یہ ماتا کے وہ ہیں۔ نر مار کھاتا ہے، مادہ ماتا ہے۔ بڑا جاڑا جھاڑ ہے، جس سے ڈر جائے، یہ ڈر گئے کوبرا سے، دودھ پلانے لگے، اپنے بیٹے کو سیسی سے، بوتل سے، اور ناگ کو کٹورے میں پلایا، جس سے ڈر گئے۔ اب کتنوں سے ڈر گئے گنتی ہے، اور جس سے نفع پہنچے، مال روپیہ پیسہ بہت دفعے کی چیز ہے، لکشمی ہے۔ علم سے فائدہ پہنچا، سرسوتی ہے۔ کالا جادو سے ڈر گئے، کالی مائی، پتا نہیں۔ ایک دیہاتی زندگی میں کبھی ٹرین نہیں دیکھا تھا، تو کوئلے سے ٹرین چلتی تھی، کوئلے سے اسٹیم بنتی تھی کول سے، اور اس سے پھر وہ ٹرین چلتی تھی پرانے انگریزوں کے زمانے میں۔ آیا زندگی میں پہلی مرتبہ اسٹیشن پر دیکھا کہ انجن چلا رہا، بھگ 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 کرتا ہوا انجن، وہ دیکھ کے ڈرا اور پلیٹ فارم پہ سجدہ کیا، بھگ بھگ ماتا کی جائے، بھگ 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 ماتا کی جائے۔ جس سے ڈر جائے۔
یہی وجہ ہے، نصیحت یہاں لو، یہی وجہ ہے کہ جب تم اللہ والے تھے، سنیو، جب تم اللہ والے تھے تو طاقت والے تھے، اور جب تم طاقت والے تھے تو یہ تم سے ڈرتے تھے. یہ تم سے نہیں ڈرتے، یہ وشے ہمارے سوچنے کا نہیں ہے. معلوم ہوتا ہے ہمارے اندر سے طاقت نکل گئی ہے. مخدوم سمنانی سے تو اب بھی ڈرتے ہیں، یہ غریب نواز سے تو اب بھی ڈرتے ہیں، شہید کے روضے سے تو اب بھی ڈرتے ہیں، شاہ عالم سے تو اب بھی ڈرتے ہیں، سرکار سید وجیہ الدین گجراتی قطب گجرات سے تو اب بھی ڈرتے ہیں. کچھ ہمارے اندر سے نکل گیا ہے. تو آج کروڑوں خداؤں کے بیچ میں گھرا ہوا سماج، جب ایک خدا کی بات ہوگی تو اختلاف، خدا کی ذات پر اختلاف، نبی پر. کلمہ پڑھ لیا، کھوپڑی سے کیڑا باہر نہیں گیا. نبی کی صفت پر اختلاف، علم غیب پر اختلاف، حاضر ناظر پر اختلاف. اہل قبلہ ہو گئے، نمازیں پڑھنے لگے، نیاز سے اختلاف. نیاز کا کھانا تو کھائیں گے، نیاز کا کھانا جائز ہے، نیاز کا کھانا پکانا حرام ہے. ان سے پوچھو یہ کہاں کی کا ترک ہے، کہاں کی دلیل ہے؟ یہ کون لاجک ہے کہ کھانا جائز ہو پکانا حرام ہو؟ ارے جب پکانا حرام ہے تو کھانا بھی حرام، مگر کھائیں غٹا کٹ اور پکانا حرام ہے. اس کا مطلب یہ کہ نفع ہو تو جائز ہے، پکانے میں خرچ ہے اس لیے حرام ہے. تو کیا تم بھی انہی لوگوں کی طرح ہو جو لالچ کو پوجتے ہیں؟ طمع، خوف. ارے چھوڑو یار، آؤ. جب بھارت کی بات ہوئی ہے تو اس کی ایک وشیشتا اور سن لو کہ بھارت کے پورب چلو، انڈیا کے پورب چلو تو روٹی گھٹتی جائے گی، گھٹتی جائے گی، چاول بڑھتا جائے گا، اور بنگال پہنچتے پہنچتے روٹی ختم. مچھی بھات، دال بھات، مچھی بھات، دال بھات کی کھاوے، ہمیں مچھی بھات کھاوے، روٹی کا نام نہیں. اور انڈیا کے پچھم چلے جاؤ تو چاول گھٹتا جائے گا، روٹی بڑھتی جائے گی، پنجاب پہنچتے پہنچتے بھات ختم. روٹی کھا لو اور تسی روٹی کھا لے، اور تسی کتنے جا رہا؟ اور روٹی کھانے کو بھی روٹی بولتے ہیں. کچھ نہیں تو چلو جس چیز میں ہم سب ایک ہو سکتے تھے اسی کو دیکھ لو. جب سبزی بنے گی، ترکاری بنے گی تو تیل میں، ہمیں تم تیل ہی میں ایک ہو جاتے نہ. بنگال، بہار، یوپی میں رائی کا تیل، مدھیہ پردیش، مہاراشٹر، گجرات میں مونگ پھلی کا تیل، سین کا تیل. اور اگر کرناٹک، آندھرا، تمل ناڈو اور کیرلا میں چلے جاؤ تو کھوپرے کا تیل. ہم لوگ گھی تیل میں ایک نہیں. ارے پورا بھارت کھچڑی ہی بنانے میں ایک ہوتا. کڑھی میں اختلاف، کڑھی. جب کڑھی میں اتنا اختلاف ہے تو سر چڑھی میں کتنا اختلاف. اچھا چلو سب چھوڑ دو، پیاس بجھانے کے لیے پانی نہ، پیاس بجھانے کی چیزوں میں اختلاف. پانی سے بجھاتے ہیں کوئی صاحب لسی سے، بڈھا منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، بڈھا عمر اس کی 80، اتنی بڑے گلاس میں لسی پیے جا. اور آج
سنیما میں جب لوگ نہیں آتے کہتے لے 20 روپے کی بوتل 5 روپے میں پیپسی کولا پیپسی کولا پیپسی کولا پیپسی کولا. کوئی نہیں بولا پھر بھی پیپسی کولا. پیسہ دے دے کر کے پھنساتے ہیں. دیکھا آپ نے اسلام کو مٹانے کے لیے پیسہ لگانا پڑتا ہے پیسہ, اور اسلام کو بچانے کے لیے حسین سے پوچھو گردن کٹانی پڑتی ہے گردن. یزیدیت کو بے نقاب کرنے کے لیے, یزیدیوں کو اپنے گروہ میں لانے کے لیے حسین نے روٹی نہیں دیا, کھانا نہیں دیا, کڑھی کھچڑی نہیں دیا, پینے کا پانی نہیں دیا. حور یزید کو چھوڑ کر حسین کے پاس آ گئے, حور یزید کو چھوڑ کر حسین کے پاس آ گئے, کھانا چھوڑ کر بھوکے کے پاس آ گئے, پانی چھوڑ کر پیاسے کے پاس آ گئے, اس لیے کہ دنیا کا خزانہ اور ہے, نبی کا گھرانہ اور ہے. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ روٹی بوٹی بیٹی کے ذریعے فرعون کی سٹائل ہے, قرآن حدیث نبی علی ولی کے ذریعے اسلام کی سٹائل ہے. ہم جب کسی کو بلاتے ہیں تو کبھی نبی دکھاتے ہیں, کبھی علی دکھاتے ہیں, کبھی ولی دکھاتے ہیں, اور یہ جب بلاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ 40 روپے کا چکن 6 روپے میں ملتا ہے, اور 6 روپے میں ملتا ہے چکن. 20 روپے کی تھالی 5 روپے میں کھا لے, 5 روپے میں پیپسی کولا لے لے. تیرے پاس دولت ہے نا, دنیا ہے, لے چل. مان لیا کہ تیری دنیا ہے, تیرے سے اچھی دنیا تو ٹاٹا کے پاس ہے, تو کیا ہم ٹاٹا کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ دنیا نہیں, اپنا دین بتاؤ. اس میں بھی اختلاف. اب دیکھنا, بھارت ایک, سنویدھان ایک, انسان ایک, زبان ایک. ہم تم جب ایک, انسان ایک ہے, اس کی ضرورت ہے ایک. وہ بھوکا پیاسا, روٹی کپڑا مکان سب کو چاہیے. تو نیسیسٹیز آف لائف, جیون کی آوشکتائیں ایک, تو بھاشا انیک. کوئی بنگلہ بول رہا ہے, کوئی اڑیا بول رہا ہے, کوئی اردو, کوئی ہندی, کوئی گجراتی, کوئی مراٹھی, کوئی کٹھیاواڑی بول رہا ہے, کوئی کورو کورو بول رہا ہے, کوئی سوچے ہاروچے دبارو نام سوچے بول رہا ہے, کوئی پوچھتا ہے اس میں شما چیز, کوئی کہہ رہا واٹس یور نیم, کوئی کہہ رہا مسموکیا شیخ. بھائی کیا, ارے جب ہم آدمی ایک ہیں تو ہماری زبان بھی ایک ہوتی, مگر نہ, بھاشا میں بھی اختلاف. اور جانوروں کو دیکھو, زبان میں اختلاف نہیں, لینگویج میں کوئی اختلاف نہیں. نبی پور کا کوا اگر کاؤں کاؤں کرتا ہے تو مانچسٹر کا کوا بھی کاؤں کاؤں کرتا ہے. شیکسپیئر کی پوئٹری نہیں پڑھتا, کوے میں ایکتا ہے. ہندوستان کا گدھا کیسے بولتا ہے آپ جانتے ہیں نا, ڈھیچو ڈھیچو بولتا ہے. اب تو جو گدھا ہو وہی پوری نقل کرے. ہم تو اشارہ کر کے گزر گئے کہ ہندوستان کا گدھا
جس طرح سے بولتا ہے عرب کا گدھا بھی، سعودی گدھا بھی ویسا ہی بولتا ہے۔ اللہ کرے اشارہ سمجھ میں آ گیا ہو۔ جیسا ہندی گدھا بولتا ہے، بھارتی گدھا جیسا بولتا ہے، سعودی گدھا بھی۔ وہ امراء القیس کی ربائی نہیں پڑھتا، سارے گدھے ایک ہے، چاہے اسرائیل کا گدھا ہو، چاہے امریکہ کا گدھا ہو، چاہے سعودی عربیہ کا گدھا ہو، چاہے کویت کا گدھا ہو، گلف کا گدھا ہو، چاہے ایران کا گدھا ہو، سارے گدھے ایک ہے۔ اب یہ جو لوگ ہم سے کہتے ہیں سارے انسان جھگڑا مٹا دو، ایک ہو جاؤ، تو کہا ہم گدھے ہیں؟ انسان تو کسی بات میں بھی ایک نہیں، جانور ایک ہو جائے بولی میں، ہم تو بولی میں بھی ایک نہیں۔ کوئی انگلش بولتا ہے، کوئی ڈچ بولتا ہے، کوئی فرینچ بولتا ہے، کوئی جرمن بولتا ہے، کوئی کریول بولتا ہے، کوئی عربی بولتا ہے، کوئی فارسی بولتا ہے، کوئی ہیبرو بولتا ہے، کوئی ہندی بولتا ہے، کوئی تمل بولتا ہے، کوئی تیلگو بولتا ہے، کوئی ملیالم بولتا ہے، کوئی کنڑ بولتا ہے، کوئی مراٹھی بولتا ہے، کوئی گجراتی بولتا ہے، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی اڑیا بولتا ہے۔ گدھے ایک ہیں، تو اگر تمہیں ایک بننا ہے تو گدھا ہو جاؤ۔ زبان و بیان میں اختلاف ہے، کھانے پینے میں اختلاف، روٹی بوٹی میں اختلاف، ویش بھوسا میں اختلاف، مر مسالے میں اختلاف، پکنے پکانے میں اختلاف، کوکنگ میں اختلاف، ایٹنگ میں اختلاف، فوڈنگ میں اختلاف، ٹاکنگ میں اختلاف۔ یہ دنیا اختلاف سے بھری ہوئی ہے۔ سائنس میں اختلاف، فزکس میں اختلاف، کیمسٹری میں اختلاف، زولوجی میں اختلاف، باٹنی میں اختلاف، بزنس میں اختلاف، پالیٹکس میں اختلاف۔ اگر پالیٹکس اور راجنیت کا اختلاف سمجھنا ہو تو سیزن آ رہا ہے۔ ہم تو انشاءاللہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال ہوں گے اور کچھ گٹرگوں کرتے ہوئے سبھائیں کریں گے، وہ ان کو برا کہیں گے، وہ ان کو برا کہیں گے، ان کو برا کہیں گے، ان کو برا کہیں گے، اور اختلاف جگ ظاہر ہوگا۔ آپ دیکھ نہیں رہے ملکوں کا آپس میں اختلاف ہے۔ ہندوستان کہیں گے تو پاکستان کو اختلاف ہے، پاکستان کی کہیں بات سے ایران کو اختلاف ہے، ایران کی بات سے عراق کو اختلاف ہے، عراق کی بات سے سعودیہ کو اختلاف ہے، سعودیہ کی بات سے لیبیا کو اختلاف ہے، لیبیا کی بات سے فرانس کو اختلاف ہے، فرانس کی بات سے برٹن کو اختلاف ہے، برٹن کی بات سے چائنا کو اختلاف ہے، چائنا کی بات سے امریکہ کو اختلاف۔ کدھر اختلاف نہیں ہے؟ اچھا یہ جو سنیوں کا مجمع ہے اسی کو دیکھ لو، آپ لوگ سب آئے ہیں نا اور کپڑے پہن کر کے آئے ہیں، لیکن کپڑوں کی کٹنگ میں اختلاف، کوئی شرٹ پہنے ہے، کوئی بو شرٹ پہنے ہے، کوئی کرتا پہنے ہوئے، کوئی پینٹ پہنے ہوئے، کوئی لنگی پہنے ہوئے، کوئی پیجامے کے اندر ہے، کوئی پیجامے کے باہر ہے، اسی میں اختلاف۔ ارے اتنا بھاری مجمع جو گنتی سے باہر ہو جائے اس کو چھوڑو، یہ جو اسٹیج پر سلیکٹڈ پیس ہے، چنی ہوئی شخصیتیں ہیں، ان کا صرف سر دیکھ لو، الحمدللہ کوئی ننگے سر نہیں، لیکن ان کے سر پر ٹوپی ایک طرح کی نہیں ہے، اس میں بھی اختلاف۔ اور سب سے زیادہ ابھرا ہوا اختلاف میرا ہے، ہم ٹوپی کرتا پائجامہ میں ایک نہیں، بول چال میں ایک نہیں، کھانے پینے میں اختلاف، سیاست میں اختلاف، تجارت میں اختلاف، ویوپار میں اختلاف، مسجد بناتے سب میں مگر ڈیزائن میں اختلاف، آرٹ میں اختلاف، فاؤنڈیشن میں اختلاف، کنسٹرکشن میں اختلاف، کلرنگ میں اختلاف، فنیشنگ میں اختلاف، کعبے کی طرف سب ہے مگر مینار کی اونچائی میں اختلاف، موٹائی میں اختلاف، پیمائش میں اختلاف، سجدے سب کرتے ہیں مگر نیتوں میں اختلاف، عادتوں میں اختلاف، حرکتوں میں اختلاف، مولوی سب ہیں لیکن علم کے کم زیادہ میں اختلاف، لیول میں اختلاف، سمجھ میں اختلاف،
فہم میں اختلاف، سمجھانے کی طاقت میں اختلاف، یہ اختلاف سے بھری ہوئی دنیا۔ جب میں عظمت مصطفیٰ کی بات کرتا ہوں تو سنی کا دل اچھلنے لگتا ہے، فرشتے مسکرانے لگتے ہیں، جنت انتظار کرنے لگتی ہے، مدینے کی بہاریں آ جاتی ہیں، کعبہ کی تجلی آ جاتی ہے، مگر کچھ بدعقیدہ ہیں کہ ان کے دلوں میں کچوکے لگنے لگتے ہیں، ان کو تیر لگنے لگتا ہے، ان کو کانٹا چبھنے لگتا ہے، ان کا کلیجہ چھلنی ہونے لگتا ہے۔ تو نبی کی ذات پر اختلاف، نبی کی سیادت پر اختلاف، خلافت پر اختلاف، رسالت پر اختلاف، نبوت پر اختلاف، رفت پر اختلاف، بلندی پر اختلاف، بلند پائیگی پر اختلاف، نبی کی نبوت و خلافت و رسالت و خلافت و امامت و سیادت و سخاوت و شہادت و عظمت و رفت و نجابت پر اختلاف، پیغمبر کے علم غیب پر اختلاف، پیغمبر کے حاضر و ناظر ہونے پر اختلاف، پیغمبر کے اختیار پر اختلاف، دربار نبوت پر اختلاف، اختیار نبوت پر اختلاف، عظمت نبوت پر اختلاف، علم نبوت پر اختلاف، اور نبی کے معنی پر اختلاف ہے، رسول پر اختلاف، خلافت پر اختلاف، صحابہ سے اختلاف، تابعین سے اختلاف، غوث اعظم سے اختلاف، غریب نواز سے اختلاف، ولیوں سے اختلاف، علی سے اختلاف، علی کی عظمت سے اختلاف، علی کی خلافت سے اختلاف، علی کی سیادت سے اختلاف، علی کی سرداری سے اختلاف، علی کی عظمتوں سے اختلاف، علی کا رسول کے گھر میں ہونے سے اختلاف۔ یہ اختلاف بھری دنیا ہے۔ بزنس میں چلے جا، کوئی مرچیں کرتے ہوئے دھندا کر رہا ہے، کوئی کاندا بٹاٹا بیچ رہا ہے، کوئی کرتا بیچ رہا ہے، کوئی کپڑا بیچ رہا ہے، کوئی جینس بیچ رہا ہے، کوئی مچھی بیچ رہا ہے، کوئی چکن بیچ رہا ہے، کوئی مٹن بیچ رہا ہے، اور کوئی آدمی آدمی کو بیچ رہا ہے۔ دھندے میں اختلاف۔ آپ ہیں کہاں ایک؟ وہ کون سی ایسی بات ہے جس پر میں بولوں تو کوئی دنیا میں نہ کرے؟ اسلام بولتا ہے تو عیسائیت کو اختلاف ہے، عیسائی کی بات سے ہندو کو اختلاف ہے، ہندو کی بات سے سکھ کو اختلاف ہے، سکھ کی بات سے جینسٹ کو اختلاف ہے، جینسٹ کی بات سے بدھسٹ کو اختلاف ہے، بدھسٹ کی بات سے اسلام کو اختلاف ہے، اسلام کی بات سے یہودیت کو اختلاف ہے، یہودیت کی بات سے انسانیت کو اختلاف ہے۔ کہاں ایک؟ اللہ ایک کہو تو اختلاف، رسول کو برحق کہو تو اختلاف، میں لا الہ الا اللہ کہوں تو اختلاف، محمد رسول اللہ کہوں تو اختلاف، اسلام آخری مذہب ہے تو اختلاف، قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی تو اختلاف، تو بولوں کس پر؟ طے تو یہ کیا تھا کہ بولوں گا اس پر جس پر اختلاف نہ ہو، لیکن اللہ کا کرم دیکھو مسلمانوں، اپنا شاندار دھرم دیکھو۔ مجھے ٹاپک مل گیا، مجھے ٹاپک مل گیا، میں اسی پہ بولوں گا، اور اس پر کسی کو اختلاف نہیں۔ اس اختلاف بھری دنیا میں بات بات پر اختلاف، مگر اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ ایک دن مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے، اس پر کسی کو اختلاف نہیں۔ مسلمان سے پوچھو تو ہاں مانتا ہے کہ ایک دن مرنا ہے، ہندو بھی کہتا ہے ہاں مرنا ہے، کمیونسٹ بھی کہتا ہے ہاں مرنا ہے، سوشلسٹ بھی کہتا ہے ہاں مرنا ہے، اپارچونسٹ بھی کہتا ہے ہاں مرنا ہے، سماجوادی بھی کہتا ہے ہاں مرنا ہے، اوسروادی بھی کہتا ہے ہاں مرنا ہے، سراپا بربادی بھی کہتا ہے ہاں مرنا ہے، رشا مانتا ہے کہ مرنا ہے، چنچیا والے جانتے ہیں کہ مرنا ہے، بوسنیا والے تو دیکھا چکے کہ ہم مرنا ہے، فرانس بھی مانتا ہے کہ ہم مرنا ہے، انگلینڈ میں جو نہیں مرنا چاہتے وہ بھی جانتے ہیں کہ مرنا ہے، امریکہ تجھے بھی ایک دن مرنا ہے، یہودیوں تم بھی نہیں بچو گے، ایک دن مرنا ہے، اور ان کی مدد سے سعودیوں تم بھی نہیں ٹھہرو گے، ایک دن مرنا ہے۔ مرنا ایک سچائی ہے، مومن تو مومن، کافر کو بھی انکار نہیں ہے، لیکن مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ پھر اختلاف۔ تھوڑی دیر کے لیے ایک ہوئے تھے، ہاں مرنا ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک صاحب بولے ہم لوٹ آئیں گے، لوٹا ہوئے تو گئے کیوں تھے؟ تجھ کو کون بولے تھا ریٹرن ٹکٹ لے کے آنے کا؟ جانا ہے، آنا ہے، جانا ہے، آنا ہے، لے لے ہم آئیں گے، کیسے آئیں گے؟
پتہ نہیں ہم کس روپ میں ہوں گے، جیسا ہمارے کرم ہوں گے ویسا ہمارا روپ ہوگا۔ اچھا تو اگر آپ سیدھے سادے ہوں گے تو گائے بن کے آئیں گے، اور اگر آپ بدماش ہوں گے تو کتا بن کے آئیں گے، اگر بے حیا ہوں گے تو سور بن کے آئیں گے۔ تو پنڈت جی یہ بتا دو اگلے جنم میں آپ سے کس روپ میں ملاقات ہوگی، تاکہ وہی ہم ابھی سے ویوہار شروع کر دیں، ہم بھی پریکٹس کریں کہ سور ہے کہ یہ کتا ہے، یہ گاجر مولی ہے، کیا ہے۔ اسلام کہتا ہے جاؤ گے اپنا حساب دو گے، نتیجہ بھگتو گے، فضل ہوا تو جنت میں جاؤ گے، اور نبی کی شفاعت سے محروم اور خدا کی بخشش سے محروم رہے تو جہنم میں جاؤ گے۔ بعد میں کیا ہوگا پھر اختلاف، مگر اس پوائنٹ پر ساری دنیا ایک ہے کہ ایک دن مرنا۔ اسی حقیقت ثابتہ، اسی یونیورسل ٹروتھ کو قرآن اپنے انداز میں بیان کر رہا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ، ہر نفس کو مرنا ہے ایسا نہیں کہا، توجہ چاہوں گا، کلو نفس میت، یہ نہیں کہا گیا کلو نفس میت، ہر نفس مردہ ہے، مرنے والا ہے، بلکہ کلو نفس ذائقۃ الموت، ذائقۃ الموت، موت نہیں ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ، مزہ، موت کا مزہ لینا، یعنی موت مزہ لینے کی چیز ہے، جو مزہ لینے کی چیز ہوگی اسی کا تو مزہ لیں گے، جو ذائقہ ہوگا جس میں وہی کا تو ذائقہ لیں گے۔ تو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب کیا گجرات والوں مجھے یہ بھی سمجھانا پڑے گا کہ چکھنا کس کو کہتے، یہ چکھنے کی لیمٹ کیا ہے؟ ہماری ماں بہنیں جانتی ہیں۔ ارے ہم نے پوچھا اے بیٹی ادھر بتا تو کیا کر رہی، بولے بابا سالن بنا رہی ہوں۔ اس میں نمک کیسا ہے کیسے پتا لگے گا؟ بابا تھوڑا سا لے کے چکھ لوں گی معلوم ہو جائے گا نمک کیسا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ میں کہا اچھا چکھ کے بتا تو۔ وہ اس نے کیا کیا، ہانڈی میں چمچہ ڈالا، ایک بوند ہتھیلی میں لے کے، ہاں ٹھیک ہے، کسی کو تو چکھنا کہتے ہیں نا، جو زبان پہ اگر آگے رکھ دو تو زبان کے پیچھے بھی نہ جائے، تھوڑا نمک معلوم ہو گیا کہ نمک کیسا ہے، اسی کو چکھنا کہتے ہیں نا بھائی، ذرا سا منہ میں رکھ کے جاننا، اسی کو چکھنا کہتے ہیں نا۔ اگر کوئی عورت 50 بوٹی 15 روٹی لے کے بیٹھے ہم کہیں کیا بہن کیا کر رہی ہے، بابا چکھ رہی ہوں، یا اللہ 50 بوٹی 15 روٹی، جب چکھنے کا یہ عالم ہے تو کھانے کا عالم کیا ہو؟ تو رب نے کیا کہا، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ سنیو یہ بس چکھنا ہے، ہلکا سا رکھنا ہے، اس میں کہاں قرآن نے کہا کہ موت سے پیٹ بھرنا ہے، موت سے پیٹ بھرنا نہیں ہے، صرف موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو جو لوگ مر گئے وہ تڑپے نہیں ہے، مزہ چکھا ہے، مزہ چکھا ہے، یہ موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پیٹ بھرا ہے ان کا جنہیں چکھنے کا ڈھنگ نہ ہو۔ موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایک بات اس پر یاد آ گئی، جو میں گجرات کی اس پاکیزہ سرزمین پر اولیاء کاملین کو نظر کرتا ہوں، بالخصوص جس کے قدموں پہ میرا دل تڑپتا ہے، جس کے چرنوں کو چھو کر میرا دل لذت محسوس کرتا ہے، اس قطب گجرات سرکار وجیہ الدین کو نظر کرتا ہوں، تاکہ ان کی دعائیں ان کا کرم اور شامل حال رہے۔ وہ یہ کلو نفس، توجہ چاہوں گا علماء کی،
تم سمجھ جاؤ تو بونس پوائنٹ ہے، ورنہ نظر کر رہا ہوں اولیاء اللہ کو، علماء اہل سنت کو، کلو نفس موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو ایک دن مرنا ہے، ہر نفس کو موت کا سامنا ہے، ہر نفس پر موت طاری ہوگی، موت طاری ہوگی، تو مرے گا کون؟ کلو نفس، موت کا مزہ چکھے گا کون؟ کلو نفس، ہر نفس، کلو نفس ذائقۃ الموت، ذائقۃ الموت کون لے گا؟ موت کا ذائقہ کون لے گا؟ کلو نفس، ہر نفس، تو ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو اے سنیو، جب نفس ہوگا تب موت کا مزہ چکھے گا، اور جس اللہ والے نے اپنے نفس کو عشق الہی میں جلا دیا ہو، اس بے نفس بندے کو کیا چکھنا ہے؟ اکبر مرا، کوئی جاتا نہیں، ہمایوں مرا، کوئی جاتا نہیں، بابر مرا، کوئی جاتا نہیں، سکندر مرا، کوئی جاتا نہیں، شیر افغن مرا، کوئی جاتا نہیں۔ یہ کیا بات ہے کہ بغداد کے لیے لوگ تڑپ رہے ہیں، اجمیر کے لیے تڑپ رہے ہیں، احمد آباد کے لیے تڑپ رہے ہیں، کوڑی نال کے لیے تڑپ رہے ہیں، کچھوچا بریلی کے لیے تڑپ رہے ہیں؟ معلوم ہوا، سن، یہ نفس والے ہیں، جسے بابر کہا، ہمایوں ہے، یہ اکبر ہے، یہ نفس والے ہیں، انہوں نے موت کا ایسا مزہ چکھا ہے کہ زندگی یہ پا نہیں سکتے، مگر علی نے، حسین نے، غوث اعظم نے، غریب نواز نے، مخدوم سمنانی نے، وجیہ الدین گجراتی نے مر کر مرنا نہیں سیکھا، زندگی ہی میں نفس کو مار دیا۔ اسی لیے ایک بات اور بڑھا کے کہہ دوں، جب اندر کی بات کھولنی بھی ابھار ہوں تو گرا اور کھولتا ہوں، پھر میں اپنے مولوی پلیٹ فارم پہ آ جاؤں گا، کیونکہ میں خود بھی مولوی تو ہوں، پہلے مولوی ہوں، لیکن غلامی نے مولوی بنایا ہے، میں سند سے مولوی نہیں بنا، درویش کی غلامی سے مولوی بنا ہوں۔ مولوی ہرگز نہ شد مولائے رو، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدرسے سے علم آتا ہے، دارالعلوم سے علم آتا ہے، اور ولی کی نظر میں مولوی بنتا ہے۔ مولوی بڑا قیمتی ہوتا ہے، اس لیے کہ قیمتی کارخانے سے نکلا ہے۔ ولی کی آنکھیں بڑی قیمتی ہیں، ولی کی نظر بڑی قیمتی ہے، جو اس نظر سے ڈھل کر چلا آتا ہے وہی مولوی ہے، ورنہ مولوی ہے۔ جیسے عائشہ بھی، مریم بھی، خدیجہ بھی، مولوی، وہاں یہ سب عورتوں کے نام ہیں، کم سے کم مردوں کو تو اس میں نہیں جانا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک۔ رب نے کیا فرمایا؟ کلو نفس، اشارہ کروں گا، زیادہ بولنے کی اجازت نہیں ہے، میں اپنی حدی میں رہتا ہوں، حد میں رہ کر کے اشارہ کروں، اللہ کرے آپ سمجھ جاؤ، نہیں تو بولنے میں جانتے ہو نا، پیچھے پھر وہ چلے گا، یہ بول دیا، وہ بول دیا، ایسا بول دیا، ویسا بول، کیا فرماتے فرمائے دین مفتی علیہ السلام دین اس مسئلے میں، یہ بول دیا، وہ بول دیا۔ ان چیزوں سے بچنے کے لیے میں پہلے سے شریعت جانتا ہوں، تو کاہے کو ایسی بات بولوں کہ پیچھے سوال چلے، کچھ نہیں بولتا تب تو اتنے سوال ہیں، بول
بول دوں گا تو کتنے کی بولتی بند ہو جائے گی، اس لیے میں بولوں گا ہی، بولوں گا تب نہ بولو گے، میں بولوں گا نہیں تم کیا بولو گے؟ مگر ایک اشارہ کرتا ہوں کہ رب فرماتا ہے کلو نفسین، کلو نفسین، نفس کو موت کا مزہ چکھنا، یہ کہا ہے کلو روحین ذائقۃ الموت، روح کو موت کا مزہ نہیں چکھنا۔ تو اے علم کے ٹھیکے داروں، روح والوں سے نہ ٹکرانا، روحانیت والوں سے نہ ٹکرانا، یہ امر ہے، اٹل ہے، انچینجبل ہے۔ پھر یہ موت آئی، ٹھکراتی ہے، ایمان ہے ہمارا کہ موت کو آنا ہے، موت کو ایمان ہے، یقین ہے ہمیں کہ موت کو آنا ہے، تو ٹھیک ہے آنا ثابت ہو گیا، تو کیا موت آئے گی تو مردہ ہو جائیں گے؟ موت آنے سے ہم مردہ ہو جائیں گے؟ ارے بھائی آنے سے اس کا آنا ثابت ہے، رہ جانا تھوڑی ثابت ہے، آنا اور ہے، رہ جانا اور۔ آپ نبی پور کے جلسے میں آئے کہ نہیں؟ یوسف صاحب بڑودہ سے آئے ہیں، آنا ثابت، کیا رہ جاؤ گے یہاں؟ یہی سوچ میں رہو گے؟ ہاشمی گجرات میں آیا، اس آنے سے یہ کہاں ثابت ہے کہ گجرات میں رہ گیا؟ کہ موت آئی، اس آنے سے یہ کہاں ثابت ہے کہ رہ گئی؟ کلو نفس ذائقۃ الموت، موت کو ایک دن آنا ہے، یعنی طاری ہوگی، تو یہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ ہم پر موت طاری ہوگی، مگر یہ کہاں سے ثابت کرو گے کہ موت باقی رہے گی؟ طاری ہونا اور ہے، باقی رہنا اور، آنا اور ہے، رہ جانا اور۔ کیا جس پر موت طاری ہو جائے وہ مردہ ہے؟ اے موت کیا تو مردہ بنانے کے لیے آتی ہے؟ اور جس پر موت نہ آوے وہ زندہ؟ تم مرے نہیں ہو، تم زندہ۔ ابراہیم اشرفی مر گئے تو مردہ، کیا یہ بات صحیح ہے؟ جو نہ مرے وہ زندہ، اور جو بھی مر جائے وہ مردہ۔ ہم کیوں بولیں؟ نہ ہم موت کو پہچانے نہ زندگی کو پہچانے۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، قرآن میں ہے کہ ایک زندگی ایسی ہے جسے تم سمجھ ہی نہیں سکتے، تو نہ ہم زندگی سمجھ پائے نہ موت، تو اسی خدا سے کیوں نہ پوچھیں جسے زندگی بھی بنائی اور موت بھی۔ Oh Creator, tell me what is the reality of death and life? Oh Lord of the nature, explain about it. Disclose the mystery of death. Disclose the mystery of life. کھول دے اس بھید کو جو موت کا ہے یا زندگی کا ہے۔ تو آؤ آج ہم تم سے ٹٹولنا چاہتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور ایک طرف ڈاکٹر بیٹھا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ آدمی مردہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے آدمی مردہ ہے، اور ڈاکٹر کہہ رہا ہے نہیں زندہ ہے۔ تو تم ڈاکٹر کی مانو گے کہ قرآن کی؟ مجمع بتائے، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کس کو مانو گے؟ رکھو نیچے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ فرشتے لکھیں بھی اور اپنی آنکھوں سے تیرا ایمان دیکھیں بھی، گواہ ہو فرشتے۔ تو تم قرآن کی بات مانو۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ آدمی مردہ ہے، ڈاکٹر بولتا نہیں زندہ ہے، تو قرآن کے کہنے پہ مردہ مان لو گے؟ اور قرآن کہہ رہا ہے یہ آدمی زندہ ہے، زندہ ہے، اور ڈاکٹر کہہ رہا ہے نہیں مردہ ہے، مردہ ہے، تو قرآن کے کہنے پہ اسے زندہ مانو گے کہ ڈاکٹر کے کہنے پہ مردہ؟ قرآن تیرا فیصل، قرآن سپریم اتھارٹی، قرآن ہی کا فیصلہ تیرے لیے اٹل۔ تو پھر کیوں ہاسپٹل میں ہم جائیں؟ ہم قرآن سے ہی پوچھیں گے، اے قرآن تو بتا
تیری نظر میں زندہ کون ہے، تیری نظر میں مردہ کون؟ اے اللہ تو بتا، میرے مالک تو بتا، کون زندہ ہے کون مردہ ہے؟ تو آؤ عالم خیال میں، بچاروں کی دنیا میں میں تمہیں دھیرے 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 واپس لے چلوں، بیک ٹو پاسٹ لائف۔ چلتے چلتے 1400 برس پیچھے لے جا کر رسول کی بارگاہ میں پہنچا دوں۔ تو عالم خیال میں رسول کی بارگاہ میں چلو، تم دیکھو گے کہ مکہ معظمہ میں میرا نبی کافروں پر اسلام پیش کر رہا ہے، کافروں سے کہہ رہا ہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ رہا ہے نبی لا الہ الا اللہ کہو، کلمے پہ کلمہ پیش کر رہے ہیں، کافروں کو اسلامی دعوت دے رہے ہیں۔ اسلامی دعوت دینا تو ہمارا کام ہے، وہ لوگ تو غیر اسلامی ہیں۔ ہم نے دعوت دی ان کو اسلامی، تو نبی سے سیکھ کر دیا۔ نبی ڈائریکٹ دے رہے ہیں، ابو جہل کو، ابو لہب کو، عتبہ و شیبہ کو، کفار قریش کو، مشرکین عرب کو اسلام پیش کر رہے ہیں، رسول دعوت دے رہے ہیں، کافروں کو دعوت دے رہے ہیں، کافروں کو، اور ابو جہل اینڈ کمپنی انکار کر رہی ہے۔ رسول نے اصرار کیا، اصرار پریس کیا، اصرار، ابو جہل نے انکار کیا، ابو جہل کا انکار بڑھ گیا، کافروں کا انکار بڑھ گیا، رسول کا اصرار بڑھ گیا، وہ انکار پہ انکار، انکار پہ انکار، انکار پہ انکار کر رہے ہیں، اور پیغمبر جہنم سے بچانے کے لیے اصرار پہ اصرار، اصرار پہ اصرار، اصرار پہ اصرار کر رہے ہیں۔ کافروں کا مسلسل انکار، توجہ چاہوں گا، کافروں کا مسلسل لگاتار انکار، رسول کا لگاتار اصرار، اسی حالت میں جبریل امین وحی الہی لے کر حاضر ہوئے، انک لا تسمع الموتیٰ، اے رسول یہ مردے تمہاری نہیں سنیں گے۔ اللہ نے کیا کہا؟ انک لا تسمع الموتیٰ، موتیٰ، موتیٰ مانے مردہ، موتیٰ مانے مردہ، یہ مردے تمہاری نہیں سنیں گے۔ بعض مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ مقام تشبیہ میں موتیٰ کہا گیا ہے۔ میں اپنا بچپنا ان کی بارگاہ میں پیش کروں گا، سرکار کل موتیٰ نہیں ہے، موتیٰ مطلق ہے، اور جب تک حقیقی معنی مراد لینا متعذر نہ ہو، مجاز کی طرف عدول کی ضرورت نہیں۔ یہ اصول فقہ کا کلیہ ہے، قرآن نے مطلقاً موتیٰ کہا ہے، اور مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، یہ دوسرا کلیہ ہے۔ اس روشنی میں موتیٰ ہے، مردہ، تو ابو جہل کو مردہ کہا، ابو لہب کو مردہ کہا، کافروں کو مردہ کہا، جس نے رسول کی نہیں مانی انہیں قرآن میں مردہ کہا، حالانکہ وہ سانسیں لے رہے ہیں پھر بھی مردہ ہیں، روٹی کھا رہے ہیں مگر مردہ ہیں، سرکولیشن آف بلڈ چل رہا ہے مگر مردہ ہے، اور یہ کہ انک لا تسمع الموتیٰ، یہ سنیں گے نہیں، تو سننے کا مطلب کان سے اس کا تعلق نہیں ہے، یہ محاورے میں بات کی گئی ہے۔ جیسے ہمارا گجراتی، یو پی کا، بہار کا، انڈیا کا یہ محاورہ ہے۔ ایک لڑکا جا رہا تھا، میں نے کہا السلام علیکم، اس لڑکے نے کہا وعلیکم السلام، تو سنا تبھی تو وعلیکم السلام کہا۔ میں نے کہا ادھر آؤ، میرے پاس آیا، جب قریب آئے میں نے کہا جا رہے ہو بیٹا؟ کہا حضور بازار میں جا رہا ہوں۔ میں نے کہا میرے لیے 1 روپے کا پان لیتے آؤ، تو وہیں سے بولا میں نہیں سنتا، اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ کان سے نہیں سنتا، یعنی میں تمہاری بات نہیں مانوں گا، کسی اور سے پان منگوا لو، یہ نہیں سننا محاورتاً ہے، اسی محاورے میں قرآن بول رہا ہے انک لا تسمع الموتیٰ،
یہ سماعت قبول سے محروم ہیں، یہ سویکار کرنے والی بات نہیں سنیں گے، یہ انکار کریں گے۔ انکار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ موتا ہیں، تو زمین پر چل رہے ہیں مگر مردہ ہیں، کھاتے ہیں مگر مردہ ہیں، پیتے ہیں مگر مردہ ہیں، سانسیں چل رہی مگر مردہ ہیں۔ ڈاکٹر دیکھے تو زندہ بولے مگر قرآن کہتا ہے کہ مردہ ہے۔ ہم تو ڈاکٹر کی مانیں گے نہیں، بات طے ہو گئی ہے۔ قرآن نے مردہ کہا تو دوڑا کرے یہ مردہ ہے، 40 دن کے لیے بھی نکل جائے تب بھی مردہ ہے۔ جو رسول کی نہ مانے وہ مردہ ہے، چلتا پھرتا ہے مگر مردہ ہے، کھاتا پیتا ہے مگر مردہ ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے مگر مردہ ہے، شادی بیاہ بھی کرتا ہے مگر مردہ ہے، اس کے ہاں بچے بھی پیدا ہوتے ہیں مگر مردہ ہے۔ محبوب یہ مردے تمہاری سننے والے نہیں، ماننے والے نہیں۔ سمم بکمن امیون فہم لا یرجعون۔ قرآن نے سمم بکمن امیون کسے کہا؟ ابو جہلیوں کو، ابو لہبیوں کو، مکے کے کافروں کو اندھا کہا، آنکھ والے ہیں مگر اندھا کہا، زبان والے ہیں مگر قرآن انہیں گونگا بولا، وہ کان والے ہیں مگر قرآن نے انہیں بہرا کہا۔ کیا مطلب؟ قرآن نے انسان کے پراپر گائیڈنس کے لیے، مانو جات کے پتھ پر درشن کے لیے ایک نئی آئیڈیالوجی، ایک نئی سچائی، ایک نیا وچار دھارا، ایک نیا آؤٹ لک بندوں کو دیا۔ اے میرے بندو، تم آنکھ رکھنے سے آنکھ والے نہیں ہو، کان رکھنے سے سننے والے نہیں ہو، زبان رکھنے سے بولنے والے نہیں ہو، دل رکھنے سے زندگی والے نہیں ہو، بلکہ جو لوگ کان رکھ کے حق بولی نہ سنیں بہرے ہیں، جو آنکھ رکھ کے حق نہ دیکھیں وہ اندھے ہیں، جو زبان رکھ کے حق بولی نہ بولیں وہ گونگے ہیں، اور جو دل رکھ کے حق کو نہ مانے وہ مردے ہیں۔ یہاں پر آپ کی توجہ ایک لمحے کے لیے چاہوں گا۔ ابو جہل جب مرا نہیں تب بھی مردہ، قرآن کی بولی میں مردہ، قرآن کی زبان میں مردہ۔ ابو لہب مرنے سے پہلے تو ہاتھ پیر صحیح سلامت ہے مگر مردہ، سانسیں چل رہی ہیں مگر مردہ، پلس چل رہا ہے مگر مردہ، ریسپریشن شوشن کریا چالو ہے مگر مردہ، سرکولیشن آف بلڈ ہو رہا ہے مگر مردہ، جسم صحیح سلامت ہے مگر مردہ۔ تو جس کا جسم، توجہ چاہوں گا، جس کا شریر، جس کا فزیکل اسٹرکچر صحیح سلامت ہے، وہ ابو جہل ابو لہب ادبا شیبہ، وہ تو مردہ۔ جس کا جسم صحیح سلامت ہو اسے قرآن مردہ کہے، اور وہ مرد مومن جو راہ خدا میں گردن کٹا دے، سر کہیں ہو، تن کہیں ہو، ہاتھ کہیں ہو، پیر کہیں ہو، دل کہیں ہو، کلیجہ کہیں ہو، چھاتی کٹی ہو، کلیجہ نکلا ہو، دانتوں سے چبایا گیا ہو، گوڑوں کی ٹاپوں سے اس کی لاش کو روندا گیا ہو، اس سے پہلے کہ کوئی اس کٹی ہوئی لاش کو مردہ کہے کہ قرآن نے آواز دی، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیر ہندوستان، غازی ملت، شہزادہ معزز اعظم ہند، شہنشاہ خطابت، غازی ملت، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء۔ راہ خدا میں جو گردن کٹا دیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ زندہ ہیں۔
गर्दन कटी है मगर जिंदा है, खून बह गया है मगर जिंदा है, छाती फट गई है मगर जिंदा है, कलेजा कट गया है मगर जिंदा है। मैं कहता हूँ रूह निकल गई है मगर जिंदा है, मलकर मौत रूह लेके चले गए मगर जिंदा है। वाला किल्ला ताशरून, उनकी जिंदगी को तुम समझ नहीं सकते। वो खाता पीता नहीं मगर जिंदा है, वो बोलता नहीं मगर जिंदा है, वो कहता नहीं मगर जिंदा है। जिस्म की बोटी बोटी कर दी गई है मगर जिंदा है, उन्हें गठरी में बांध करके कब्र में रखा गया है मगर जिंदा है। हड्डियां टूटी है मगर जिंदा है, सर फटा है मगर जिंदा है, तीर चुभे हैं मगर जिंदा है, तलवार लगी है मगर जिंदा है, नेजा लगा है मगर जिंदा है, 3 दिन का भूखा है मगर जिंदा है, 3 दिन का प्यासा है मगर जिंदा है, फरात की लहरों में नहीं गया मगर जिंदा है, यजीदी वार में है मगर जिंदा है, अब्बास के बाजू कटे हैं मगर जिंदा है, अली अकबर की जवानी लूटी है मगर जिंदा है, माँ की गोद में ही खामोश हो गए अली असगर मगर जिंदा है, हुसैन मारे गए मगर जिंदा है, हुसैन काटे गए मगर जिंदा है, हुसैन भूखे रहे मगर जिंदा है, हुसैन प्यासे रहे मगर जिंदा है, सर कहीं चला गया मगर जिंदा है, यजीद के दरबार में सर जा रहा है मगर जिंदा है, करबला में तन पड़ा रह गया मगर जिंदा है, लोके नेजा पर बुलंद है मगर जिंदा है। मैं पूछता हूँ मरकर मौत आए रूह ले गए मगर जिंदा। तो कुरान एक तरफ अबू जहल जैसे चलने फिरने वाले को मुर्दा कहे, वही कुरान अमीर हमजा जैसे कटे को जिंदा कहे। अबू जहल की रूह कब्ज नहीं हुई मगर मुर्दा, अमीर हमजा की रूह कब्ज हो गई मगर जिंदा। तो मौत तो अमीर हमजा को भी आई, मगर मौत में इतनी ताकत रही कि अमीर हमजा को मुर्दा बना दे। तो कहूंगा मौत तो शुहदाए बद्र और उहुद को भी आई, क्योंकि मौत बस आती है रह नहीं जाती। फारूक आजम को मौत आई मगर रह नहीं पाई, उस्मान गनी को मौत आई मगर रह नहीं पाई, अली मुर्तजा को मौत आई मगर रह नहीं पाई, इमाम हसन को मौत आई मगर रह नहीं पाई, इमाम हुसैन को मौत आई मगर रह नहीं पाई। तो वो मौत जो अमीर हमजा को मुर्दा न बना सकी, वो मौत जो फारूक आजम को मुर्दा न बना सकी, वो मौत जो उस्मान जुल्लूरैन को मुर्दा न बना सकी, वो मौत जो बद्र और उहुद, खैबर और खंदक के शहीदों को मुर्दा न बना सकी, वो मौत जो अली मुर्तजा को मुर्दा न बना सकी, वो मौत जो इमाम हुसैन को मुर्दा न बना सकी, वो मौत जो कासिम बिन हसन को मुर्दा न बना सकी, वो मौत जो अली अकबर को मुर्दा न बना सकी, वो मौत जो अली असगर को मुर्दा न बना सकी, वो मौत जो इमाम मुस्लिम बिन अकील को मुर्दा न बना सकी, वो मौत जो उनके बेटों को मुर्दा बना न सकी, वो मौत जो ज़ैनब के लालों को मुर्दा न बना सकी, वो मौत जो सैयद सालार मसूद काजी को मुर्दा न बना सकी, वो मौत जो गुजरात के शहीदों को मुर्दा न बना सकी, वो मौत जो गंज शहीदा को मुर्दा न बना सकी, वो मौत जो भरूच के शहीदों को मुर्दा न बना सकी, वो मौत जो बड़ौदा के शहीदों को मुर्दा न बना सकी, वो मौत जो हिंदुस्तान के शहीदों को मुर्दा न बना सकी। तो वो मौत, तवज्जो चाहूंगा, वो मौत जो नबी के गुलामों को मुर्दा न बना सकी, उस मौत में बड़ी ताकत नहीं कि इन गुलामों के नबी को मुर्दा बना